سیدنا ابو ہریرہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی بھوکا تھا، میری امی بھی بھوکی ہے، ایک کھجور میں نے کھا لی اور ایک اپنی امی کے لیے رکھ لی ہے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ تو کھا لے، تیری امی کے لیے میں تجھے الگ 2 کھجوریں دیتا ہوں۔ آپ جب بھی ابو ہریرہ کا نام سنیں آپ پتہ کیا کہا کریں؟ اللہم اغفر لأبی ہریرہ و امی۔ یہ آپ یہ چھوٹی سی دعا یاد رکھیں گے، اللہم اغفر لأبی ہریرہ و امی، اے اللہ ابو ہریرہ کو بھی بخش دے اور ابو ہریرہ کی امی کو بھی بخش دے۔ یہ میں نے پتہ آپ کو یہ دعا کیوں یاد کروائی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعا کی تھی، کہا اے اللہ ہر اس شخص پر رحمت فرما، اللہ ہر اس شخص پر رحمت کی بارشیں برسا دے کہ جو شخص میرے اور میری امی کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ تو الحمدللہ میں اس ضمن میں اپنے معزز مہمان شیخ الحدیث و تفسیر حضرت حافظ محمد شریف صاحب کو خطاب کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ خطاب فرمائیں، اور ان کے خطاب سے پہلے ہمارے ادارے کی طالبہ آخری حدیث پڑھے گی اور اس کے بعد حضرت حافظ صاحب اپنا بیان فرمائیں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں اپنے معزز مہمان حضرت حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ۔ آپ شرکاء کرام سنیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح بچیوں کو قرآن اور سنت پڑھانے کے لیے محنت کی جاتی ہے اور کس طرح وہ عربی میں صحیح بخاری انہوں نے پڑھی اور اللہ نے ان کو فہم عطا کیا، اور کتنی صلاحیت اور قابلیت کے ساتھ وہ آخری حدیث پڑھتی ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حدثنی احمد بن اشکاب حدثنا محمد بن فضیل عن امارۃ بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ والسلام۔ بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اور زیادہ برکتیں
علم و عمل میں اضافہ اور اپنی زندگی اور دوسروں کے لیے اصلاح کا کام لے۔ بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال سيد الفقهاء والمحدثين وأمير المؤمنين في الحديث: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. آپ بھی پڑھو: سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بہت ہی محترم و مکرم علماء کرام اور مشائخ کرام اور ہمارے
بڑے قابل صد احترام خطباء کرام اور خصوصاً جو طلباء کے قرائے کرام ہیں حفظ قرآن کے لیے، اور بہت ہی قابل قدر معلمات جو طالبات کو ماشاءاللہ قرآن اور حدیث کا درس دے رہی ہیں، اور تمام حاضرین اور سامعین، شرکائے کرام، حضرات و خواتین، بزرگوں، عزیز بیٹوں، بھائیوں اور بیٹیوں، جس کتاب کی آخری حدیث آپ نے اس جامعہ کی ہونہار طالبہ سے سنی، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو آخر میں ذکر کیا، میں چند باتیں مجلس کی مناسبت کی وجہ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ بھائی پوری توجہ کے ساتھ حدیث مبارک کو سنیں گے، اس لیے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں آپ نے ابھی سنا کہ امت نے اس کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کے بعد اللہ کی زمین پر، اللہ کے آسمان کے نیچے، اس پوری کائنات میں سب سے صحیح ترین کتاب جو کسی انسان نے لکھی ہو، وہ کتاب امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح البخاری ہے، جس کی آپ نے آخری حدیث سنی۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو امام ابو زید رحمہ اللہ کی خواب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میری کتاب ہے، اس سے بڑی سند کسی اور کتاب کو نہیں مل سکتے۔ امام ابو زید کہتے ہیں کہ میں بہت سی امام شافعی رحمہ اللہ اور دوسرے ائمہ کی کتابیں پڑھتا تھا، تو مجھے خواب میں سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ یہ بہت بڑا شرف ہے کہ نیک آدمی کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھنے کا شرف مل جائے۔ اگر زندگی میں مل جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ صحابی۔ اور خواب کے اندر مل جائے تو یہ اس کے لیے بہت بڑا شرف اور بہت بڑی بشارت ہوتی ہے، مبشرات اور رؤیا الصادقہ، اور یہ بھی وحی کا ایک حصہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو زید، یہ تم اور کتابیں پڑھتے رہتے ہو تو میری کتاب بھی پڑھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری کتاب وہ ہے جو محمد بن اسماعیل بخاری نے صحیح بخاری لکھی ہے، وہ میری کتاب ہے۔
آپ اس کتاب کا درس سننے لگے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو یہ شرف ہے کہ اس کے مصنف نے 16 سال میں 6 لاکھ احادیث سے اس کتاب کی احادیث کو منتخب کیا، اور جب کسی حدیث کو انہوں نے اس کتاب میں لکھنا ہوتا تھا تو کیا کرتے؟ غسل کرتے۔ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے اس کتاب میں کیا کرتے؟ غسل کرتے، اور پھر صلیت رکعتین، 2 رکعت نماز ادا کرتے، واستخرت اللہ، اور اللہ ذوالجلال سے استخارہ کرتے، پوچھتے کہ اے اللہ، اگر یہ حدیث واقعتاً تیرے عظیم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو میرے دل میں یقین پیدا کر دے۔ اللہ ذوالجلال ان کے دل میں یقین پیدا فرما دیتے، فرماتے ہیں حتی تیقنت من صحتی، کہ میں نے کوئی حدیث اس کتاب میں نہیں لکھی جب تک اللہ نے میرے دل میں یقین نہیں ڈال دیا کہ یہ حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حدیث مبارک ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَجَعَلْتُهُ حُجَّةً بَيْنِي وَبَيْنَ رَبِّي، کہ میں نے اس کتاب کو اس لیے لکھا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ ذوالجلال مجھے پوچھیں کہ محمد بن اسماعیل بخاری آپ کو زندگی دی تھی اور آپ کو طلب حدیث کا شوق بچپن سے آپ کے دل و دماغ میں ڈالا اور حدیث کے حفظ اور ضبط کا الہام کیا۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث کو پڑھنے میں، سمجھنے میں، اس کی سند اور رجال کو یاد کرنے میں، اس میں فقہ اور بصیرت اور اس کا انتخاب کرنے میں، یہ ساری چیزیں ان کی الہامی ہیں۔ خود فرماتے ہیں الہمت بحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا ابْنُ 10 سنین، کہتے ہیں میری عمر ابھی صرف 10 سال کی تھی۔ کتنی تھی؟ 10 سال کی عمر تھی، تو اللہ ذوالجلال نے میرے دل و دماغ میں حفظ حدیث کا الہام اور شوق پیدا فرما دیا، اور پھر 1000 سے بھی زیادہ اساتذہ کے پاس جا کر انہوں نے حدیث سیکھی اور پڑھی، اور پھر یہ کتاب لکھی۔ فرماتے ہیں میں نے اس لیے لکھی کہ جب اللہ پوچھیں گے کہ محمد بن اسماعیل بخاری اپنی نجات کے لیے، میری رضا کے لیے، میری رحمت کے لیے کیا عمل کر کے لائے ہو، تو میں یہ کتاب اللہ کے سامنے پیش کر دوں گا کہ اے اللہ، میں نے اس کتاب کو لکھا اور یہی آپ کی رحمت اور فضل و کرم کی امید رکھے ہوئے ہوں۔ جعلتہ حجتاً، اس کو میں نے اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان اس کو حجت بنا دی۔ یہ کتاب حدیث کی کتاب ہے۔ اللہ ذوالجلال نے 2 چیزوں کی وحی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح غور سے سنیں۔
یہ بزرگ تو ٹیک لگائے ہوئے ہیں یا ویسے؟ میرا خیال ہے کہ بابا جی ٹیک چھوڑ دو، سیدھے ہو کر بیٹھو، یہ حدیث کا درس ہے۔ اللہ ذوالجلال نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دو چیزوں کی وحی فرمائی۔ دونوں چیزیں اللہ کی وحی ہیں، اللہ کا دین ہے اور اسلام ہے اور حق اور سچ ہے۔ ایک قرآن مجید ہے اور دوسری قرآن کی ہی تفسیر، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی نبوت کے بعد آپ کی سیرت، آپ کے فرامین، آپ کے اعمال جو آپ نے کیے اور آپ نے کسی کو عمل کرتے ہوئے دیکھا اور خاموش رہے، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ یہ بھی اسی طرح حجت اور دلیل اور اللہ کی وحی ہے جس طرح قرآن مجید ہے۔ جو شخص، غور سے سن لیں، جو شخص قرآن پر ایمان لاتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی وحی ہے، لیکن حدیث پر ایمان نہیں لاتا کہ حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فعل، آپ کی سیرت، آپ کی چمکتی دھمکتی خوبصورت ساری زندگی، یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی اور یہ بھی دین اور حجت ہے۔ اگر کوئی شخص اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی وحی اور حجت نہیں مانتا تو وہ بالاتفاق مسلمان نہیں ہے، بلکہ مرتد ہے، زندیق ہے اور کافر ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے بر صغیر میں بدقسمتی سے ایک گروہ پیدا ہوا جو کہتے ہیں جی ہم اہل قرآن ہیں، بس ہم قرآن کو مانتے ہیں اور حدیث کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو تمام علماء کے اتفاق کے ساتھ یہ گروہ قرآن کا بھی منکر ہے اور حدیث کا بھی منکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کو اپنی وحی قرار دیا اور اپنی طرف سے یہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالی یا جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے پہنچائی۔ یہ قرآن مجید کے اندر اس کا واضح اور صاف ذکر ہے۔ اب جو کہتا ہے نا میں قرآن کو مانتا ہوں اور حدیث کو حجت نہیں مانتا، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا، اس لیے کہ قرآن نے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب جبرائیل امین علیہ السلام آپ پر آ کر اللہ کا قرآن پڑھیں تو آپ اس کو دہرانے میں جلدی نہ کریں، پریشان نہ ہوں کہ مجھے کوئی لفظ بھول جائے گا، کوئی لفظ رہ جائے گا، یا قرآن مجید کی کوئی صورت، کوئی آیت وہ مجھ سے رہ جائے گی، اور آپ پریشانی میں جلدی جلدی جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں۔ کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تین ذمہ داریاں یہ ہماری ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ میری ہے تین ذمہ داریاں،
کیا ان علینا جمعہ، کہ اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اور اس کی تلاوت جیسے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اللہ نے اتارا، اسی طرح سینے میں حفظ کے بعد آپ کی زبان پر اسی انداز سے اس کو جاری کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اسی طرح پڑھیں گے جیسے اللہ نے اتارا ہے۔ اور تیسری ذمہ داری کیا ہے؟ ثم ان علینا بیانہ، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کا بیان بھی، اس کی تفسیر، اس کی وضاحت، وہ بھی اپنی طرف سے آپ کو بتائیں گے۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ ایک تو قرآن مجید ہو گیا نا، اس کی تلاوت ہے، اس کے الفاظ ہیں، قرائے کرام اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا اور آپ نے آگے پڑھ کر سنا۔ تو اس کی تفسیر اور بیان کہاں ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ نماز کیسے پڑھنی ہے یہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ کیوں جی؟ یہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ یہ آپ کو حدیث سے ملے گا، یہ آپ کو سنت سے ملے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سنت اور حدیث کو الگ کر کے صرف قرآن کے الفاظ کو خود بخود سمجھ لیں، تو پھر جو گمراہی ان لوگوں نے پھیلائی کہ اقیم الصلاۃ کا ترجمہ تمام مسلمانوں نے صحابہ سے لے کر آج تک اسلامی مختلف فرقوں کے باوجود، اسلام میں مختلف جو مذاہب بھی بنے، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، کوئی بھی ہے، صحابہ کرام سے لے کر تابعین ہیں، ائمہ ہیں، ان سب کے ہاں اقیم الصلاۃ کا معنی کیا تھا کہ 5 نمازیں اس طرح پڑھو جس طرح تمہیں کس نے سکھائی ہیں، طریقہ اس کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اس طرح پڑھو۔ فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ نماز سب سے بڑا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اس کو اس طرح ذکر کرو جس طرح میں نے تمہیں سکھایا، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ بلکہ جس رات 5 نمازیں فرض ہوئیں تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے، اب 5 نمازیں فرض تو ہو گئیں، اس کے اوقات کیا ہیں؟ اول اور آخر وقت۔ دوسری نماز کب شروع ہوتی ہے؟ اور نماز میں ایک رکوع ہے کہ 2 رکوع کریں گے، 2 سجدے کریں گے ایک رکعت میں یا 3 سجدے کریں گے، پہلے قیام کریں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر سجدے کریں گے، پھر تشہد میں کیا پڑھیں گے؟ یہ چیزیں ہمیں کس نے سکھائیں؟ یہ چیزیں جب 5 نمازیں معراج کی رات فرض ہوئیں تو صبح کو پہلے دن ہی ظہر کے وقت جبرائیل علیہ السلام مکہ میں تشریف لے آئے۔ آپ جب 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں، معراج ہوا ہے، عام قول کے مطابق اسی رجب کے مہینے میں، کیوں جی؟ عام مشہور قول کے مطابق، تو آپ مکہ میں تھے یا مدینہ میں تھے؟ کیوں جی بزرگوں؟
جب 5 نمازیں فرض ہوئیں معراج میں تو آپ مکہ میں تھے کہ مدینہ میں؟ مکہ میں تھے۔ اچھا، میں نے کہا آپ سوئے ہوئے کہیں گے کہ مدینہ میں تھے۔ اچھا، تو جبرائیل علیہ السلام آئے ظہر کے وقت، تو 2 دن مسلسل آتے رہے، 2 دن 5 وقت۔ پہلے دن 5 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام بن کر امانی جبریل عند البیت مرتین یعنی یومین، کہ جبرائیل علیہ السلام اسی دن آگے صبح کو اور وہ میرے امام بن گئے، میں ان کا مقتدی بن گیا، اور انہوں نے مجھے امامت کروا کر 2 دن نمازوں کے پہلا وقت پہلے دن میں اور دوسرے دن میں آخری وقت میں آپ نے مجھے 5 نمازیں یعنی 10 نمازیں پڑھائیں۔ اس لیے احادیث میں سب سے پہلی نماز الصلاۃ الاولیٰ، آپ کو پتہ ہے کہ پہلی نماز کس کو کہا جاتا ہے؟ کیوں بھائی؟ جی، پہلی نماز ظہر کی نہیں، فجر کی نماز کو نہیں کہا جاتا۔ فجر کی نماز تو آپ نے بیت المقدس میں پڑھ لی تھی یا راستے میں پڑھ لی تھی۔ جو جبرائیل علیہ السلام نے 5 نمازیں آ کر سکھائی ہیں، ان 5 نمازوں میں سب سے پہلی نماز کون سی سکھائی تھی؟ ظہر کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ ظہر کے وقت آ گئے، تو اگلے دن ظہر تک 5 نمازیں اول وقت میں پڑھائیں، اور دوسرے دن 5 نمازیں ظہر سے لے کر کہاں تک؟ فجر تک۔ 5 نمازیں ہوگی نا ظہر سے فجر تک، وہ آخر وقت میں پڑھائیں، اور کہا کہ یہ نمازوں کے اوقات ہیں، یہ نماز کا طریقہ ہے۔ اب اگر ہم حدیث کو چھوڑ دیں اور صرف کہیں کہ قرآن ہمارے لیے وحی اور دلیل ہے، تو آپ نماز کیسے پڑھیں؟ ان گمراہ اور غلام احمد پرویز کے پجاریوں نے ہمارے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، یہاں کوئی میرا خیال ہے کوئی اگر کوئی پڑھے لکھے کالجوں یونیورسٹیوں کے طلباء ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس تحریک کو اتنا مضبوط کیا گیا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بدنام کیا گیا کہ اقیم الصلاۃ کا معنی تو سارے مسلمان کرتے تھے کہ نماز کو قائم کرو، 5 نمازیں پڑھو، وقت پر پڑھو، اور اس طریقے سے پڑھو جیسے جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ کو سکھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صحابہ کو سکھائی۔ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ لیکن یہ بدبخت جو کہتے ہیں کہ نہیں جی حدیث کے بغیر ہی قرآن کی سمجھ آتی ہے، حدیث کی تو ضرورت ہی نہیں، کہتے ہیں اقیم الصلاۃ کا معنی ہے کہ رقص اور ناچ گانے کی مجلسیں قائم کرو، یہ ہے اقیم الصلاۃ کا معنی، کہ رقص کرو، اس کے لیے مجلس قائم کرو، اس کے لیے محفلیں وہ قائم کرو، یہ معنی ہے اقیم الصلاۃ۔ اب اس سے بڑا مذاق قرآن کے ساتھ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ اور پوری امت مسلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ان کی آگے پوری امت، کیا ان کے ساتھ یہ مذاق اور استہزاء نہیں ہے کہ اقیم الصلاۃ کا معنی ہے کہ رقص اور گانے اور ناچ کے لیے
مجلسیں قائم کرو اور رقص کرو، یہ معنی ہے اقیم الصلاۃ کا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لغت میں یہ معنی لکھا ہوا، اس لیے کہ حدیث کو تو ہم مانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ لوگوں مجھے جس طرح اللہ نے قرآن دیا اسی طرح اللہ ذوالجلال نے قرآن جیسی ایک دوسری چیز بھی عطا فرمائی، اور وہ کیا ہے؟ وہ اس کا بیان سنت اور حدیث مبارک ہے۔ اور پھر میں صرف ایک چیز بتا کر حدیث کی ترجمے کی طرف آتا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا مغالطہ دیا جاتا ہے عام لوگوں کو حدیث سے دور کرنے کے لیے کہ جی قرآن مجید تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھا گیا ہے، اور جو احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ 300 سال بعد لوگوں نے خود بخود گھڑ لی اور اپنے آپ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بہتان لگا دی۔ یہ 300 سال کے بعد لوگوں نے کتابیں لکھی۔ امام بخاری کی کتاب بھی 300 سال کے بعد لکھی گئی، اور صحیح مسلم بھی، اور جامع ترمذی بھی، اور سنن نسائی بھی، ابن ماجہ بھی، یہ 6 کتابیں تیسری صدی ہجری میں لکھی گئیں۔ تو کہتے ہیں جی یہ حدیث تو نئی چیز ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھی نہیں تھی۔ یہ جتنی بات مشہور ہے اتنا بڑا یہ جھوٹ اور بہتان ہے۔ میں صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن لکھا جاتا تھا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث بھی لکھی جاتی تھی، بلکہ حدیث لکھنے والے 54 صحابہ کرام ہیں، اور قرآن لکھنے والے زیادہ سے زیادہ 46 صحابہ کرام ہیں۔ یہ سیرت اور تاریخ کی اور رجال کی کتابوں کے اندر ان صحابہ کے نام موجود ہیں کہ 53-54 صحابہ کرام حدیث بھی لکھتے تھے، اور 46 صحابہ کرام قرآن لکھتے تھے۔ تو زیادہ حدیث کو لکھنے والے تھے یا قرآن کو لکھنے والے تھے؟ دونوں کو لکھا گیا، دونوں کو زبانی یاد کر کے بھی محفوظ کیا گیا، اور دونوں کو لکھ کر بھی محفوظ کیا گیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو یعنی قرآن کو، اور قرآن میں آتا ہے کہ دوسرا ذکر وہ رسول اللہ ہیں، آپ کا ہر فرمان، آپ کا ہر قول عمل وہ بھی ذکر ہے۔ یہ سورۃ طلاق میں اللہ نے یہ ذکر فرمایا۔ تو ہم نے قرآن کی بھی حفاظت کی، اللہ فرماتے ہیں، اور ہم نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت فرمائی۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام آپ یاد کر لیں، ان کا نام تھا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ نے عمرو بن عاص کا نام تو سنا ہے، جو فاتح مصر تھے۔ مصر کو فتح کس نے کیا تھا؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ پکے سچے ٹھیٹھ اندر اور باہر سے صحابی رسول اور مومن تھے، مومن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، کہ لوگ تو صرف مسلمان ہوئے ہیں نا، کئی لوگ جنہوں نے صرف کلمہ ہی پڑھا ہے زبان سے، جو منافقین تھے، لیکن جو عمرو بن عاص ہے اس کے ایمان کی گواہی میں دیتا ہوں کہ یہ ایمان لائے۔
ان کے بیٹے تھے عبداللہ، وہ بھی صحابی تھے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیتے تھے۔ آپ جو بولتے تھے، جس وقت بولتے تھے، وہ آپ کی ہر بات کو لکھ لیتے۔ تو لوگوں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہی لکھ لیتے ہو، کوئی سوچا کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی کس حالت میں ہوتے ہیں، کبھی کس حالت میں ہوتے ہیں، تو تم غصے میں بولی ہوئی باتیں اور حدیثیں وہ بھی لکھ لیتے ہو، اور جو خوشی کی حالت میں بولی اور کی ہوئی باتیں وہ بھی لکھ لیتے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے روکا کہ ہر بات نہ لکھا کرو، یتکلم فی الغضب والرضا، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، میں نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے پیارے حبیب سیدنا و مولانا، میں تو آپ کی ہر بات کو لکھتا ہوں، لیکن یہ لوگ ہیں مجھے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں بولتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، تو ہر بات کیوں لکھتے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے۔ آپ نے فرمایا اکتب والذی نفسی بیدی، عبداللہ میں جو بولتا ہوں نا، خوشی میں ہوں، غمی میں ہوں، گھر میں ہوں، مسجد میں ہوں، بازار میں ہوں، جو بولتا ہوں لکھو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اشارہ کر کے فرمایا کہ میری اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات نکلتی نہیں، لا یخرج منہ الا حق، میری زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات نکلتی نہیں، جو میں بولتا ہوں، جو کچھ کرتا ہوں، وہ کیا ہوتا ہے؟ حق ہوتا ہے اور اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو حدیث ہے، جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر صحیح احادیث کا انتخاب کر کے پوری امت پر احسان کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ پوری امت کے کیا ہیں؟ محسن ہیں، محسن ہیں، اور ان سے بڑا احسان اللہ کی کتاب کے بعد اور کوئی نہیں کہ انسان بلا جھجک کتاب پکڑتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے صحیح بخاری کو، تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پھر رہا ہے، رسول اللہ سے باتیں کر رہا ہے، رسول اللہ کی باتیں سن رہا ہے، آپ کی نماز کو دیکھ رہا ہے، اور آپ کی شب و روز کی زندگی اور مکمل سیرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ تو میں اتنی گزارش کر سکتا ہوں آپ سب سے، کیوں جی؟ اتنی گزارش کر سکتا ہوں کہ قرآن مجید تو ہر گھر میں ہے، کیوں جی ہے؟ ہر گھر میں ہے۔ اچھا، ترجمے کے ساتھ بھی ہے؟ اگر نہیں ہے تو ترجمے کے ساتھ قرآن لو، تاکہ پتہ چلے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں، اس کا فرمان کیا۔ ایک انگریز، اس نے وہاں مسلمان نہ دیکھے تھے، امریکہ کے کسی علاقے میں رہتا تھا، تو وہ پاکستان میں اپنے کسی واقف کے پاس آیا، تو اس نے نماز پڑھتے ہوئے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اس طرح اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھتا ہے اور پھر وہ منہ ہلاتا ہے، اور پھر رکوع چلا جاتا ہے، منہ ہلاتا ہے، پھر وہ اٹھتا ہے، منہ ہلاتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے، وہ منہ ہلاتا ہے، اور تشہد میں بیٹھ کر منہ ہلاتا ہے، اور پھر سلام کہہ کر پھر ہماری طرف متوجہ ہو گیا۔
اس نے پوچھا یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ کہ کبھی ایسے ہو جانا، کبھی ایسے ہو جانا، کبھی سجدے میں چلے جانا، پھر اٹھ جانا، یہ کوئی ایکسرسائز کر رہا ہے؟ یہ لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں نا بھائی، ہاں جی، تو یہ کوئی ایکسرسائز کر رہا ہے؟ اس نے کہا یہ ایکسرسائز نہیں ہے، یہ اللہ کی سب سے خوبصورت بندگی کی شکل ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اچھا، اس نے کہا کہ یہ جو منہ ہلاتا ہے ہر حالت میں، تو یہ کیا بولتا ہے، کس سے باتیں کرتا ہے؟ اس مسلمان نے کہا کہ یہ اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ کیوں جی، یہ بات صحیح ہے کہ نماز میں انسان کس سے باتیں کرتا ہے؟ اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ جب قرآن پڑھتا ہے تو کس سے باتیں کرتا ہے؟ اللہ سے۔ لیکن شرمندگی سے ہمارے اس مسلمان کا سر نیچے ہو گیا جب اس نے یہ پوچھا، اچھا یہ عبادت کر رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے، تو کیا اس کو پتہ ہے کہ میں اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہوں؟ اس کو اس کا ترجمہ آتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ شیر پنجاب آگے نہیں جی، ماشاءاللہ۔ یہ دس بس بعد میں ایک کیڑا بیوقوف ہے بھائی، کیڑا بیوقوف ہے؟ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ جب میں نے ان کا احترام کیا ہے، میں خاموش ہوا ہوں، تو آپ نے نعرے لگانے شروع کر دیے، قرآن سنو، حدیث سنو۔ ہمارے وہ سر کے تاج ہیں، ہمارے عظیم مبلغ ہیں، توحید و سنت اللہ نے ان کے ذریعے بستی بستی میں، قریہ قریہ میں، صرف پاکستان میں ہی نہیں، غیر پاکستان میں بھی اللہ ذوالجلال نے ان کی دعوت سے، ان کی تبلیغ سے، ان کی تقریروں سے ہزاروں لوگوں کے دلوں کو توحید و سنت سے منور کیا۔ لیکن جو قرآن کا ادب ہے، جو حدیث کا ادب ہے، وہ سب سے کیا ہے؟ کیوں بھائی؟ سب سے مقدم۔ تو آپ درس بخاری سن رہے ہیں اور کوئی یہ میرے خیال میں قاری صاحب نے یہ بری عادتیں ڈالی ہیں، کدھر ہیں قاری صاحب؟ چھپ گئے؟ اچھا سنیے، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ انگریز نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس نے مسلمان سے پوچھا کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ تو عبادت ہے۔ یہ منہ بھی ہلا رہا تھا، تو اس نے کہا یہ اللہ ذوالجلال سے باتیں کر رہا ہے۔ کیوں بھی جب سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کس سے باتیں کرتے ہو؟ اللہ سے۔ جب رکوع اور سجدے میں جا کر کہتے ہو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، تو کس سے باتیں کرتے ہو؟ جب دعا کرتے ہو اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، تو یہ کس کو کہتے ہو؟ اے اللہ، اللہ سے باتیں کرتے ہو نا؟ اچھا، اس نے کہا جی یہ اللہ سے باتیں کر رہا۔ اس نے آگے سے پوچھ لیا، اچھا یہ بتاؤ کہ یہ بندہ جو اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں؟ وہ مسلمان بیچارہ پریشان ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، کہتا ہے کہ نہیں، اس کو سمجھ تو نہیں آ رہی، بس یہ نا لفظ ہی بول رہا۔ آپ میں سے کتنے ہیں جن کو نماز کا ترجمہ آتا ہے؟ کیوں جی بزرگوں، ترجمہ آتا ہے؟ تو اللہ سے باتیں کرتے ہو تو پتہ ہی نہیں کیا باتیں کرتے ہیں۔
اگر میں پوچھوں یہ نعرہ مارنے والوں سے کہ بھائی نماز پڑھتے ہو اور کتنا محبت ہے اور شوق ہے ہماری جماعت کے نامور مبلغ کی آمد کا، تو وہ تو کہتے رہتے ہیں کہ جی آپ قرآن پڑھو اور اس کا ترجمہ بھی پڑھو۔ انہوں نے شعر بھی بنائے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں پڑھ لا صحیح بخاری تے تیری ٹینشن مک جائے ساری، یہ پڑھتے ہیں نا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو میں عرض کرنے لگا تھا کہ ہر گھر میں قرآن ہے ترجمے والا ہے؟ کیوں بھائی؟ ترجمے والا، یہ ترجمے کا نام لیا ہے تو پھر اتنے نہیں بول رہے۔ کتنے لوگوں نے ترجمہ پڑھا ہے؟ کتنے لوگوں نے ترجمہ پڑھا ہے؟ جس طرح گھروں میں قرآن ہے اس کا ترجمہ پڑھو، اسی طرح ہر گھر کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ صحیح بخاری۔ اس لیے کہ اللہ کی کتاب کے بعد جو صحیح ترین کوئی کتاب ہے وہ کون سی ہے؟ صحیح بخاری۔ آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکیں گے جب تک اس کے ساتھ بخاری کو نہیں پڑھیں گے۔ تو آج آپ عہد کریں کہ اپنے گھروں میں آپ نے قرآن مترجم بھی پڑھنا اور رکھنا ہے، اور اپنے گھروں میں صحیح بخاری بھی مترجم رکھنی اور پڑھنی ہے تاکہ ٹینشن دور ہو جائے ساری۔ وعدہ کرتے ہیں؟ اچھا، اب میں آخری حدیث کی طرف آتا ہوں، اور آپ نے ماشاءاللہ جو خطاب سننا ہے تاکہ میں زیادہ ٹائم آپ کا نہ لوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب میں، جیسا کہ آپ سن رہے تھے، یہ ایک کتاب نہیں ہے، ویسے آپ نہ سنتے ہیں تو بھول جاتے ہیں۔ اس ایک کتاب میں کتنی کتابیں ہیں؟ ابھی آپ نے سنا تھا، بتائیے۔ ہے جی 100، ماشاءاللہ۔ اے بچے نوں پتا جی، شیخ صاحب بچے دستے جی، تے اے وڈے جڑے نا اے چپ کر کے بیٹھے۔ اے ہن انہاں نوں تسی اپنی زبان سمجھا کے جانا۔ اس ایک کتاب میں شیخ صاحب فرما رہے تھے کتنی کتابیں ہیں؟ 100 کتابیں۔ تو جب آپ کے پاس صحیح بخاری ہوگی تو سمجھ لیں کہ میرے پاس کتنی کتابیں ہیں؟ 100 کتابیں۔ سب سے پہلی کتاب جو امام بخاری نے شروع کی نا، اس کا نام انہوں نے رکھا بدء الوحی۔ بدء الوحی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کی طرف سے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے کیسے وحی نازل ہوئی، اور آپ کے سر پہ ختم نبوت کا تاج کیسے رکھا گیا۔ سب سے پہلے کون سا آ کر سبق دیا، اور وحی کو اس لیے سب سے پہلے ذکر کیا کہ انسان اگر کتنا بھی عقل مند اور پڑھا ہوا ہو، لیکن اس کے سامنے قرآن اور صحیح بخاری کی وحی نہ ہو تو وہ اندھیرے میں ہی ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہماری نظر تیز بھی ہو، نظر ہو، لیکن یہ ابھی بلب بجھ جائے تو کیا ہوگا؟ اندھیرا ہو جائے گا نا، کوئی چیز نظر آئے گی؟ اچھا، آنکھ تو ہے، نظر بھی صحیح ہے، نظر بھی تیز ہے، لیکن یہ بلب بجھ گیا تو سارا اندھیرا کیوں ہو گیا؟ دیکھتے کیوں نہیں اندھیرے میں؟ کیوں جی؟ پتہ چلا کہ صرف نظر کا ہونا دیکھنے کے لیے کافی نہیں، جب تک صبح کے سورج کی روشنی نہ ہو یا آپ بلب جلا کر روشنی نہ کریں
اتنی دیر تک دیکھنے والی آنکھ بھی اندھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کی عقل ہے، اس کو آپ نے اگر عقل کو وحی کی روشنی کے بغیر استعمال کیا تو یہ عقل کیا ہوگی؟ اندھی۔ یہ عقل کیا ہوگی؟ اندھی۔ اس لیے جب تک عقل کے سامنے قرآن اور سنت کی روشنی نہیں ہوگی اتنی دیر تک اس کو عقیدے سے لے کر، اعمال سے لے کر، نماز سے لے کر پورا دین اس کو سمجھ نہیں آئے گا جب تک عقل کے ساتھ ساتھ وحی کی روشنی نہ ہو۔ اس لیے امام بخاری نے یہاں سے شروع کیا، اور آخری کتاب جو انہوں نے لکھی وہ ہے کتاب التوحید۔ کتاب التوحید، انشاءاللہ توحید تو آپ کو سکھائیں گے ہمارے محترم شیر پنجاب مولانا منظور صاحب حفظہ اللہ وسلم وبارک فیہ۔ اللہ ان کی زندگی میں، صحت میں، ایمان میں، ان کے بیان میں، ان کی تقریروں میں اللہ برکت فرمائے، اور ان کو تا دیر ان کا سایہ امت پر سلامت رکھے۔ جس طرح یہ آپ حضرات کو، عام لوگوں کو، ہم تو مدارس میں پڑھانے والے لوگ ہیں نا جی، ہماری بات تو آپ کو اتنی سمجھ نہیں آئے گی۔ جس انداز سے اللہ نے ان کو توفیق دی کہ دیہاتوں میں جا کر آپ لوگوں کے ذہنوں میں توحید اور سنت کا نور بچھا دیں، وہ طریقہ ہمیں نہیں آتا، اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ آخری کتاب کون سی ہے صحیح بخاری میں؟ کتاب التوحید۔ اچھا، یہ کتاب التوحید آخر میں کیوں لائے؟ شاید اس لیے، اللہ عالم، کہ انسان کی زندگی وہ کیسی بھی ہو، لیکن اگر اس کا خاتمہ اور اس کی آخری سانسیں وہ توحید کے عقیدے پر نہیں ہیں اور وہ شرک اور بدعات پر مر رہا ہے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم۔ اور اگر اس کی زبان سے سب سے بڑا کلمہ توحید نکل رہا ہے فوت ہوتے ہوئے، لا الہ الا اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد عبدہ و رسولہ، اور ادھر سے روح قبض ہو جائے تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے داخل الجنہ، وہ آنکھیں بند ہوتے ہی سیدھا جنت میں داخل ہوں گے۔ شاید اس لیے امام بخاری توحید کو لائے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے۔ آپ پہاڑوں جیسے عمل کر لیں، آپ ساری رات قیام کر لیں، آپ سینکڑوں کی شکل میں حج کر لیں، عمرے کر لیں، اور لاکھوں اربوں کی سخاوت کر لیں، آپ یہ کچے دھاگے کے ساتھ کنویں میں الٹ کر 40 سال عبادت کرتے رہیں۔ کیوں بھی یہ آپ سنتے ہیں نا اس طرح کی قصے کہانیاں، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر ساری رات عبادت کر لیں، یہ بھی آپ سنتے ہیں نا۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے یا دونوں پر پڑھتے تھے؟ اچھا، یہ جو 40 سال کنویں میں الٹا دھاگے کے ساتھ لٹک کر عبادت کرتا رہا تو اس نے نماز کیسے پڑھی، اس نے بیوی بچوں کے حقوق کیسے ادا کیے، اس نے شادی کہاں کی، اس نے 40 سال کیا کیا؟ کوئی عقل یا ہے یا نہیں ہے؟ میں کہہ رہا تھا نا کہ عقل کے سامنے اگر وحی کی روشنی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا۔ اب یہ لوگ اندھیرے میں کچھ بھی کر لیں، لیکن اگر عقیدہ توحید سچا نہیں ہے اور محبت رسول اور اطاعت رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کا طریقہ اور پیروی نہیں ہے
تو اس کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہیں اگرچہ وہ نبی کیوں نہ. اور آخری جو باب قائم کیا وہ امام بخاری نے اللہ کی کلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے، کلام کرتا ہے. کیوں بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، بولتا ہے؟ اللہ کی وحی فرشتے سنتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی آواز اور الفاظ سنے تھے. اچھا اے جی عام لوگوں کو پتہ ہے، تو جو پڑھے لکھے ہیں نا جی مولانا مفتی حضرات جو ہیں مدارس میں شیوخ الحدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ بول ہی نہیں سکتا. یہ جتنے مدارس میں عقیدہ ماتریدیہ اور عقیدہ اشعریہ پڑھایا جاتا ہے، شاید کوئی طالب علم ہیں بھئی، آپ کوئی علماء ہیں اس میں بیٹھے جو درس نظامی کے پڑھے؟ ہے جی؟ اچھا آپ پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ. یہ مولانا جو کتابوں میں عقائد نصفی پڑھائی جاتی ہے، عقیدے کی کتاب، اس کے اندر لکھا ہے کہ اللہ ذوالجلال آج تک نہ بولے ہیں، نہ کوئی لفظ ان سے نکلا ہے، نہ کسی نے سنا ہے، اور نہ کوئی حرف اور آواز اللہ کے کلام کی ہے، کوئی چیز نہیں. یہ پڑھے لکھے کہتے ہیں. اور جو ہمارے عام لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے، جس طرح آپ سے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ کیوں بھی چھوٹے، اللہ کہاں ہے؟ اوپر اوپر. اور جو پڑھے لکھے ہیں شیخ الحدیث، وہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے. اللہ میرے دل میں ہے، میرے سانس کے ساتھ اللہ ہے. اور آپ شکر ہے کہ اس طرح کا علم آپ نہیں پڑھے، آپ کا فطرتی علم اور قرآن و سنت کی نعمت آپ کو سنائی جاتی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ کیسے اٹھاتے ہیں بھئی اوپر کو؟ کس لیے؟ اللہ اوپر ہے. اشارے کدھر کرتے ہیں؟ اوپر ہے. معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے تھے؟ اوپر. تو جب اللہ اوپر ہے ہی نہیں، اللہ کو اوپر ماننا ان کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ کفر ہے. اللہ کو اوپر ماننا کہ اللہ اوپر ہے، سب سے عرش پر ہے. ایک بدبخت عمر بن عبید معتزلی تھا، اس نے کہا کہ اگر مجھے اللہ بھی آ کر کہے کہ میں سب سے اوپر ہوں اور میں کلام کرتا ہوں، تو میں اللہ سے بھی کہوں گا کہ تو نے ہم سے جو ارواح سے وعدہ لیا تھا اللہ تو اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ یہ وعدہ تو نہیں تھا. اللہ کا شکر کرو کہ اس طرح کی مسجدیں، اس طرح کی مجلسیں اور اس طرح کے علماء اور خطباء وہ اللہ نے آپ کو دیے، ورنہ پتہ نہیں کس گمراہی میں ہوتے. تو اللہ کلام کرتا ہے. بہت سارے امام بخاری نے ابواب قائم کیے کہ اللہ ذوالجلال کلام کرتا ہے، بولتا ہے، وحی کرتا ہے. فرشتے اس کی وحی کو سنتے ہیں، وہ سن کر آگے انبیاء تک پہنچاتے ہیں. اللہ نے براہ راست صرف ایک شخص سے کلام کیا جس نے اللہ کی آواز اور کلام کو سنا. ان کا نام کیا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ. موسیٰ کلیم اللہ. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. باقی سب پر اللہ نے اپنی وحی نازل کی ہے فرشتوں کے ذریعے، یا دل میں الہام کیا ہے. تو امام بخاری نے بہت سارے آخری سارے باب اس لیے کہ وحی اور دین کی بنیاد ہی کلام پر ہے. اگر اللہ بولتے ہی نہیں، بول سکتے ہی نہیں، جن کو اللہ نے پیدا کیا وہ تو چپ ہی نہیں ہوتے. کیوں بھائی؟
جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ تو چپ ہی نہیں ہونے والے، اور خود اللہ میں بولنے کی طاقت ہی نہیں، وہ بول ہی نہیں سکتا۔ اس لیے امام بخاری نے آخری باب بھی قائم کیا اور آخری حدیث بھی یہ لائے۔ یہ حدیث امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے احمد بن اشکاب میرے استاد ہیں مصر کے، انہوں نے بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے محمد بن فضیل نے بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے عمارہ بن قعقاع نے بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد ابو زرع تھے، انہوں نے مجھے یہ حدیث بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد جن سے میں نے یہ حدیث سنی وہ صحابہ میں سب سے بڑے محدث سید المحدثین، وہ کون ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی۔ اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث کس سے سنی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ بس یہ سبق ہے آپ کے لیے۔ آپ کو کوئی بندہ، کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرے کہ آپ نے یہ کہا، یہ فرمایا، اور رجب میں یہ کرو اور محرم میں یہ کرو، آپ اسے کہو کہ بھائی سند پیش کرو، سند لاؤ۔ الاسناد من الدین، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ جو سند ہے یہ دین ہے۔ الاسناد سلاح المؤمن اذا لم يكن عنده سلاح فكيف يقاتل، کہ جو سند ہے نا، حدثنا، یہ مجھے فلاں نے بیان کیا، مجھے فلاں نے بیان کیا، یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ تو ہتھیار کے بغیر کوئی آدمی لڑ سکتا ہے؟ یہ آج کے دور میں جب شرک، بدعات، الحاد اور رسم و رواج اور جہالت اور خصوصاً یہ سوشل کا دور ہو، جس میں جھوٹ کے ساتھ، بہتان کے ساتھ صحیح بخاری کا نام لے کر رسول اللہ کی احادیث لکھی جاتی ہیں، اور لوگ ہمیں پوچھتے ہیں جی یہ بخاری میں کس جگہ پر ہے؟ ساری بخاری ہم فرول لیتے ہیں، کہیں وہ حدیث نہیں ہوتی، اور سوشل میڈیا پہ صحیح بخاری کا حوالہ دیا ہوتا ہے۔ آپ اس پر اعتماد نہ کیا کریں۔ ہمارے ایک دوست حج پہ، انہوں نے کہا جی میری منظوری ہوگی، میں حج پہ جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے حج کا طریقہ سیکھا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں سوشل میڈیا سے سیکھا ہے۔ دیکھو نا ہماری جہالت، سوشل میڈیا سے سیکھا ہے۔ اور ہمارے بڑے پکے ساتھی، بڑے پرانے اور بڑے پکے ساتھی، میں نے کہا اپنے حج پہ جا رہے ہیں تو طریقہ کہاں سے سیکھا؟ جی سوشل میڈیا سے۔ اور میں نے کہا بیوقوف آدمی، وہ بہت بڑا LDA کا آفیسر ہے جی، ماشاءاللہ پڑھا لکھا، LDA لاہور سب سے بڑا آفیسر۔ میں نے کہا کہ سوشل میڈیا سے جو عقیدہ سیکھتا ہے، جتنے وہاں دانشور کے نام سے یا علم کے نام سے یا قرآن اور سنت کے نام سے بیٹھے ہیں، جتنے بڑے وہ قرآن اور سنت کے اور صحابہ کے گستاخ اور دجال ہیں، اتنے تو ہمیں گلیوں اور بازاروں میں نظر نہیں آتے۔ صحابہ کی گستاخی کرنے والے، صحابہ کرام پر بھونکنے والے، مرزا جیلمی جیسے، آپ سوشل میڈیا سے حج کا طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ وہ ہیں بھی فیصل آباد کے۔ میں نے کہا فیصل آباد دفاع ہو، اور میں آپ کو کتاب دیتا ہوں، اس کو پڑھو، ساری کتاب کو امام ابن باز رحمہ اللہ نے لکھی ہے، جو سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے، کہ حج اور عمرے کا گھر سے لے کر واپس گھر آنے تک مکہ اور مدینہ میں ساری جگہوں پہ کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے اور کیا طریقہ ہے، وہ پڑھو اور پھر حج کرنے کے لیے جاؤ۔ میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ سوشل میڈیا سے دین سیکھنے والے اور صرف داڑھی رکھ کر
آپ کو دکھانے والے کہ ہم بڑے عالم ہیں، ان سے جب تک آپ یہ نہ پوچھ لیں، یہ نہ پتہ چل جائے کہ اس نے علم کن علماء سے سیکھا اور اس کی سند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، اس وقت تک ان کی آواز کو اور ان کی بات پر اعتماد نہ کرو۔ ہر ایک سے پوچھو پہلے کہ آپ نے قرآن حدیث کہاں پڑھا ہے، کن اساتذہ سے پڑھا ہے، آپ کی سند حدثنا فلان حدثنا فلان قال حدثنا فلان ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ تک پہنچتی؟ آخری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو سیدنا ابو ہریرہ ہے نا جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ان کی میں صرف ایک دو باتیں آپ کو سناتا ہوں کہ ان کو حدیث یاد کرنے کا، پڑھنے کا شوق کتنا تھا، شوق کتنا تھا۔ اللہ نے کس طرح امام بخاری جیسے لوگ پیدا کیے، امام سیدنا ابو ہریرہ جیسے لوگ پیدا کیے رضی اللہ عنہ، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو اور آپ کی ایک ایک دعا اور رات اور دن اور اندھیرے کو، جنہوں نے آپ کی سیرت کو محفوظ کر لیا، اللہ اکبر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی دی۔ ابو ہریرہ نے پوچھا من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن سب سے آپ کی شفاعت کا حقدار اور نیک بخت کون ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے پتا تھا کہ یہ سوال ابو ہریرہ سے پہلے اور کوئی نہیں کرے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مجھے پتا تھا کہ یہ سوال ابو ہریرہ سے پہلے مجھے کوئی نہیں کرے گا، تو آپ نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہوگا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، صرف ایک اللہ کو سچا معبود مانا ہو دل کے یقین کے ساتھ، یہ نہیں کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا رہے اور اس کے دل میں یہ ہو کہ فلاں غوث العظم ہے، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں بارش برساتا ہے، فلاں کرنے والا ہے، فلاں جھولیاں بھرنے والا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، تو اس کے لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھنے کا فائدہ نہیں، خالصا من قلبی۔ سیدنا زید کہتے ہیں، زید بن ثابت، ایک آدمی نے ان سے آ کر مسئلہ پوچھا، وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ کے پاس جاؤ۔ یہ پتہ زید بن ثابت کون ہے؟ یہ زید بن ثابت وہ شخص ہیں جو مدینہ کے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ نوجوانوں میں سب سے زیادہ ذہین کون ہے؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے ان کو قرآن سارے کا سارا حفظ بھی کروا دیا اور لکھنا بھی سکھا دیا، لکھا، اور پھر کیا کیا زید بن ثابت کو کہ اپنا مترجم بنا لیا، کہا یہودیوں کی عیسائیوں کی زبان بھی سیکھ لو، اس لیے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ بولتے کیا ہیں یہودی عبرانی اور سریانی میں۔ تو جب کوئی وفد باہر سے آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان کون ہوتے تھے؟ زید بن ثابت۔ یہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں اور میرے ایک ساتھی تھے، ہم مسجد میں بیٹھے اور ساتھ ابو ہریرہ بھی تھے، تو ہم سارے نا اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اسلام کی باتیں کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے مسجد میں۔ آپ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں جی ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اسلام کی باتیں یاد کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو دعا تم کر رہے تھے نا وہ کرو، تم دعا کرو میں آمین کہتا ہوں۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ تو زید کہتے ہیں میں نے بھی دعا کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین، میرے ساتھی نے بھی دعا کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ کیوں بھائی؟ ہم آمین کہیں نا تو اللہ کہتے ہیں میں نے قبول کر لیا، اور جب رحمت للعالمین کسی کی دعا پر کہیں آمین تو قبولیت کی مہر لگی کہ نہ لگی بھائی؟ اچھا لگ گئی۔ اب تیسری باری آخر میں ابو ہریرہ کی رہے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابو ہریرہ نے کیا دعا کی؟ سیدنا ابو ہریرہ اللہ نے چن لیا تھا نا اصل میں علم کے لیے، حدیث کے لیے۔ انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ جو کچھ میرے ان دونوں ساتھیوں نے مانگا وہ بھی دے، وَعِلْمًا لَا يُنْسَى، اور مجھے ایسا علم اور حدیث رسول اللہ کی سنت کا علم ایسا عطا فرما دے جو کبھی مجھے بھولے نہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا آمین۔ اچھا اب یہ جو تھے نا زید بن ثابت اور ان کے ساتھی، وہ کہنے لگے جی ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں اللہ ایسا علم دے دے جو کبھی بھولے نہ۔ آپ نے فرمایا اب بس، سبقکم بہا الغلام الدوسی، کہ یہ جو دوس قبیلے کا نوجوان تھا یہ نمبر لے گیا ہے، اب آمین ہو گئی اور آپ کی سب کی دعائیں قبول ہوگی، لیکن علمًا لا ينسى، ایسا علم جو کبھی بھولے نہ، وہ ابو ہریرہ کو ملے گا۔ یہ اپنی ماں کے بڑے خادم تھے۔ ہمارے مولانا منظور صاحب حافظہ اللہ وسلمہ ہو، یہ کبھی اپنی امی کا نام لیتے ہیں نا تو بہت آبدیدہ ہو جاتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں وہ اپنی ماؤں کی خدمت کر لو۔ میری ماں تو بچپن سے ہی چلی گئی۔ میری والدہ جب فوت ہوئیں تو یہ وہاں ہمارے گاؤں میں ضلع قصور میں ہمارے گھر تشریف لائے۔ اللہ ان کو بہت زیادہ خیر دے اور ان کا ایک ایک قدم اللہ جنت میں پہنچا دے۔ افسوس کے لیے تشریف لائے تو میں پریشان تھا والدہ کی وفات کی وجہ سے، تو مجھے انہوں نے جو حوصلہ دیا نا وہ میں نے کئی جگہ ذکر کی، ان کا نام لے کر اور ان کے لیے دعائیں کر کے بہت جگہ ذکر کی۔ یہ مجھے کہنے لگے آپ صاحب تسی کیوں پریشان ہوندے ہو، تسی تے پھر بھی اپنی ماں نو ویکھ لیا، اور شاید اس وقت میری عمر 45 یا 50 سال تھی جب میری والدہ فوت ہوئی، شاید 50 سال تھی، اب میں 70 کے قریب ہوں۔ تو مجھے فرمانے لگے کہ اب صاحب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، مجھ سے پوچھو کہ میں اپنی ماں کی خدمت نہیں کر سکا اور یہ ساری زندگی مجھے افسوس رہے گا، لیکن آپ نے تو 50 سال اپنی امی کو دیکھ بھی لیا، دعائیں بھی لے لیں، آپ نے خدمت بھی کر لی، آپ نے بار بار ان کی زیارت بھی کر لی، آپ کیوں پریشان ہیں، مجھے دیکھو، میرا صبر دیکھو۔ تو حقیقت ہے کہ مجھے ان کی بات یاد آتی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، جس طریقے سے انہوں نے مجھے صبر کا حوصلہ دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ کی والدہ جب انہوں نے ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو اس وقت وہ مسلمان نہیں تھی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی اپنی ماں کے بڑے خادم تھے، بڑی خدمت کرتے اور رسول اللہ سے دعائیں کرواتے کہ اللہ کے رسول دعا کر دو اللہ میری امی کو ہدایت دے دے، اللہ میری امی کو ہدایت دے دے، اللہ میری امی کو ہدایت دے دے۔ ایک دن گھر گئے تو غسل پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی تو رک گئے دروازے پر، پھر کھٹکھٹایا تو والدہ نے دروازہ کھولا، نہایا اور کہا بیٹا
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने अपनी माँ का बाजू पकड़ा और रसूलुल्लाह के पास ले गया और मैं रो रहा था, खुशी के आंसू थे। ऐ अल्लाह के रसूल, आपकी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली, मेरी माँ ने कलमा पढ़ लिया, अब आपके सामने पढ़ती है। कलमा पढ़ा तो कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ कीजिए। क्या दुआ कीजिए? कि अल्लाह मुझे सारे मुसलमानों मोमिनों का महबूब बना दे, मुझे और मेरी अम्मी को और तमाम मुसलमानों को हमारा महबूब बना दे। अब अम्मी का उन्होंने सारी ज़िंदगी अम्मी अम्मी का लफ्ज़ उन्होंने जब तक ज़िंदा रही छोड़ा ही नहीं। एक दफ़ा भूख की वजह से अबू हुरैरा घर से बाहर निकले और भी कुछ नौजवान निकले तो पूछा भी आप कैसे इस टाइम? अबू हुरैरा कहने लगे जी मुझे तो भूख बड़ी लगी थी, घर में कोई चीज़ नहीं थी खाने के लिए। वो दूसरे भी तालिब इल्म थे असहाबे सुफ़ा के, उन्होंने कहा हम भी भूख से बहुत परेशान हैं तो हमारे पास भी कुछ नहीं है। तो सारे इकट्ठे होकर कहाँ चले गए? जिनको देखकर भूख और प्यास ख़त्म हो जाती थी और जिनको चेहरा अनवर पर नज़र पड़े तो दिल ठंडा हो जाता था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए। जाकर बताया जी हमें तो बहुत भूख लगी है। आपने एक टोकरा मंगवाया खजूरों का और हर एक को 2-2 खजूरें दे दी। कहा ये 2-2 खजूरें खाओ और पानी पी लो, एक दिन के लिए यही काफ़ी। इस तरह सहाबा ने ज़िंदगी गुजारी और हदीस सीखी है। अच्छा, अबू हुरैरा सब ने 2-2 खजूरें खा ली और पानी पी लिया। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक खजूर खा ली और एक अपनी झोली में रख ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू हुरैरा सब ने 2-2 खा ली हैं, तूने एक खा ली एक रख ली? तो सैयदना अबू हुरैरा ने कहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी भूखा था, मेरी अम्मी भी भूखी है, एक खजूर मैंने खा ली और एक अपनी अम्मी के लिए रख ली है। आपने फरमाया, अबू हुरैरा ये तू खा ले, तेरी अम्मी के लिए मैं तुझे अलग 2 खजूरें देता हूँ। आप जब भी अबू हुरैरा का नाम सुने आप पता क्या कहा करें? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले अबी हुरैरा व उम्मी। ये आप ये छोटी सी दुआ याद रखेंगे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले अबी हुरैरा व उम्मी। ऐ अल्लाह अबू हुरैरा को भी बख्श दे और अबू हुरैरा की अम्मी को भी बख्श दे। ये मैंने पता आपको ये दुआ क्यों याद करवाई कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दुआ की थी। कहा, ऐ अल्लाह हर उस शख्स पर रहमत फरमा, अल्लाह हर उस शख्स पर रहमत की बारिशें बरसा दे कि जो शख्स मेरे और मेरी अम्मी के लिए बख्शिश की दुआ करे। एक मिस्र का गवर्नर वो एक साथी को जो हज पे आ रहा था उसको कहने लगा कि अबू हुरैरा को जाकर बताना कि मैंने आपके लिए और आपकी अम्मी के लिए बख्शिश की दुआ की है, ये बताना जाकर अबू हुरैरा को। वो जब हज में मिले मदीने में आए तो उन्होंने सैयदना अबू हुरैरा से कहा कि फ़लाँ मिस्र का गवर्नर आपको ये पैगाम दिया है कि मैंने आपके लिए और आपकी अम्मी के लिए बख्शिश की दुआ की है। तो अबू हुरैरा ने कहा, मैंने तो पहले ही उनके लिए रहमत की बारिश और बख्शिश की दुआ की हुई है, वो उनको पहुंच गई। तो अबू हुरैरा की दुआ आप चाहते हैं? क्यों भाई? अबू हुरैरा की दुआ हमारे लिए हो जाए तो फिर सब कहो अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले अबी हुरैरा व उम्मी। इस हदीस को अबू हुरैरा ने बयान किया। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 कलमे ऐसे हैं, 2 कलमे
جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اللہ کو بڑے پیارے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، آسان ہے کہنا ان کو، بولنا آسان ہے، مشکل نہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، جب اللہ ذوالجلال ان دو کلمات کو ترازو میں رکھ کر آپ کے نامہ اعمال کو تولیں گے تو وہ وزنی کلمات ہوں گے، زبان پر ہلکے ہیں، ترازو میں بھاری ہیں۔ اب یہ شوق پیدا کیا کہ وہ کون سے کلمے ہوں گے، تو کہا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات آپ بھی یاد کر لیں۔ سبحان اللہ کے فضائل اور اللہ کی تعریف کے فضائل، اس کے معنی، یہ ایک الگ بڑا موضوع ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ آخر میں صرف میں دعا کرتا ہوں، دعا کی انہوں نے اپیل کی تھی، دعا کرتا ہوں کہ جب کچھ سال پہلے میں یہاں پہلی دفعہ آیا، شاید اس کے بعد نہیں آیا، شاید 10 سال پہلے، تو یہ جگہ ساری خالی تھی اور یہاں مٹی ڈالی ہوئی تھی، تو مجھے کہنے لگے فجر کی نماز کے بعد کہ آپ نا درس قرآن دینا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، درس قرآن دے دیں گے انشاءاللہ۔ اب وہ خالی جگہ ماشاءاللہ کیا بنا، یہ بہاریں لگ گئیں، 5 وقت کی نمازیں بھی، خطبہ جمعہ بھی، درس بھی، اور بچوں کے حفظ کا اور کتابیں پڑھانے کا ادارہ بھی، اور بچیوں کی تعلیم، تربیت اور وفاق المدارس تک بچیوں کو عالمہ بنا کر فارغ کرنے کا ادارہ بھی یہاں چل رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال اس جگہ کو اور زیادہ مبارک بنائے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے قاری صاحب، اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، ان کو اور زیادہ توفیق دے، اور اللہ ان کی جہود میں برکت فرمائے۔ اس جگہ کو اللہ مکہ کی طرح مبارکاً وہدی للعالمین کہ پورے علاقے کے لیے توحید اور سنت، اخلاق اور تربیت کا روشن مرکز بنا دیں۔ اللہ ذوالجلال میری طرف سے مبارک ہے ان بچوں کو جنہوں نے حفظ کیا، ان بچیوں کو جنہوں نے قرآن حفظ کیا، اور ان بچیوں کو، ایک بچی نے مولانا اسپیکر میں آخری حدیث پڑھی، ماشاءاللہ یہ سنائی ہم نے سب کو۔ میں نے کہا کہ بھئی آپ نے مجھے ویسے ہی درس دلوانا ہے، پہلے بچیوں کی حدیث تو سناؤ نا۔ ہاں جی، ماشاءاللہ بچی نے بڑی خوبصورت انداز سے اور صحیح تلفظ سے، آپ کو پتہ ہے کہ مدرسوں میں ہم جو مولوی ہیں نا، ہمیں زبر زیر کا کہ بھئی یہ اعراب کیا ہے جی، اس پر ہماری بڑی توجہ ہوتی ہے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں قاری صاحب کو بھی، ان کی اہلیہ کو، اور معلمات کو بھی، اور معلمین قرائے کرام کو بھی، بچوں کو بھی، اور ان حضرات کو بھی جو قاری صاحب کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں۔ دیکھو نا، اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے؟ اللہ ذوالجلال نے ان کو ساتھی دیے جو ان کو وقت بھی دیتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، اور اپنا مال بھی لٹاتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو آپ کا مال ہے، سب سے بہترین اس کو خرچ کرنے کی جگہ اور صدقہ جاریہ بنانے کی جگہ دینی مدارس اور مسجدیں ہیں کہ جہاں سے قرآن و سنت کی تعلیم اور آواز اٹھتی ہے، اور جہاں سے لوگوں کو دین کا فہم اور سمجھ عطا ہوتی ہے، جہاں سے اخلاق کی تعلیم ملتی ہے۔ تو میں سب معاونین کو بھی جو ماشاءاللہ قاری صاحب کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں اور ان سب اداروں کو چلا رہے ہیں،
یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اداروں کو چلانا. میں ایک چھوٹے سے ادارے کو چلا رہا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ کیا کیا اس میں پریشانیاں آتی ہیں. تو اللہ عز الجلال آپ کے کاموں میں برکت فرمائے, آپ کے کاروبار میں برکت فرمائے, آپ کے اعمال میں برکت فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ عز الجلال ان کو شفا عطا فرمائے, اور ہماری بیٹیوں کو مبارک, معلمات کو مبارک, اللہ ان کی ان کوششوں کو قبول و منظور فرمائے. اور اللہ عز الجلال اس پورے علاقے کے لیے, سب اس علاقے کو مبارک کہ ان کے لیے اس مرکز کو قرآن و سنت کی روشنی کا اللہ عز الجلال ان کے دلوں کو منور کر دے, گھروں کو بدل دے, اخلاق کو بدل دے. ہمارے بچے اور بچیاں آپ شوق سے یہاں بھیجیں. ہم انشاءاللہ اعتماد کے ساتھ گارنٹی دیتے ہیں کہ یہاں جن بچے اور بچیوں کو آپ بھیجیں گے, ہم ان کو نہ تو فرقہ واریت سکھائیں گے, نہ ان کو انتہا پسندی سکھائیں گے, نہ ان کو دہشت گردی سکھائیں گے, نہ ان کو پاکستان کے خلاف نعوذ باللہ کوئی نعرہ لگانے والا بنائیں گے. ہم اللہ کے فضل سے اللہ اور اس کے رسول کی قرآن اور سنت کے وفادار ہیں, اور محمد الرسول اللہ کے وفادار ہیں, صحابہ کے وفادار ہیں, اور پاکستان کے وفادار ہیں. یہ اسلام کے نام پر بنا. آپ بالکل ہم سے بے فکر ہو جائیں. ہم آپ کے بچوں کو پالش کر کے علم, تربیت اور اخلاق سکھا کر آپ کی بیٹیوں کو, بیٹوں کو آپ کے حوالے کر دیں گے, اور آپ ہمارے لیے دعا کر دینا. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز الجلال جن کی نیک حاجتیں ہیں اللہ سب کو پورا فرمائے. جو مقروض ہیں اللہ ان کو غنی فرما دے, جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے دے, اور جن کے پاس قرآن و سنت کی روشنی نہیں ہے اللہ ان کو قرآن اور سنت کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق دے. اور اللہ امام بخاری کی قبر کو جنت کا باغ بنائے, جنہوں نے یہ کتاب لکھ کر پوری امت پر احسان کیا ہے. اور اللہ عز الجلال تمام اساتذہ کو اور ہمارے بہت ہی محترم جو اب خطاب فرمائیں گے, اور آپ کو انشاءاللہ سوئے ہوئوں کو بھی, کچھ سوئے ہوئے تو میرا خیال نہیں ہے, سارے اٹھے ہی نہیں پیچھے. یہ بڑی عجیب گل ہے, ساڑیاں خوش گلاں سے کیویں جاگدے پے ہیں جی, خوشکیاں گلاں ہوندیاں ساڑیاں. تے اصل خطاب تو انشاءاللہ آپ سنیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی زندگی میں برکت فرمائے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. مجھے قاری صاحب نے ٹائم بتایا ہی نہیں تھا, اس لیے میں اب مولانا آگے ہیں تو میں نے اپنی بات مختصر کر کے ختم کر دی. مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مولانا نے تشریف لانی, ورنہ میں اس سے بھی پہلے ختم کر دیتا مختصر کر کے. بہرحال قاری صاحب سے معذرت, پتہ نہیں ان کا ٹائم ٹیبل کیا تھا, اللہ عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں, بیٹھو. الحمدللہ شیخ محترم کی ایک ایک بات, ایک ایک جملہ دل پہ پوست ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ میرے شیخ محترم کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. ہم اسی طرح ان کے علم سے فیض حاصل کرتے رہیں, ان کی علمی باتیں سنتے رہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. میں آپ تمام بھائیوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے ہماری اس رونق کو دوبالا کیا. شیخ محترم فضیلت الشیخ حافظ شریف حفظہ اللہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہمارے استاد بھی ہیں, ہمارے مربی بھی ہیں, ہمارے مشفق بھی ہیں. آج سے 10 سال قبل کی انہوں نے آپ کو حالت بتلائی ہے.
اور آج 10 سال کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ آپ کے نورانی چہروں کی ہم زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح جنت میں بھی اکٹھا فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ جو شیخ محترم نے باتیں کی ہیں ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ گرامی، مہمانان گرامی بہت زیادہ ہیں۔ میری مراد محترم جناب ابو بکر عبد الرحمن فیصل صاحب جو نصر اللہ ٹاؤن کشمیر پل سے تشریف لائے ہیں، میری مراد چودھری ناصر دلشاد سندھو صاحب جو ناظم ہیں ہمارے اس علاقہ کے، وہ بھی تشریف لائے ہیں، میری مراد محترم جناب قاری ارشد صاحب جو کہ ہمارے ماشاءاللہ قائد محترم ہیں، اور اسی طرح محترم حافظ طارق صاحب، محترم جناب قاری ذکاء اللہ صاحب، محترم حافظ شبیر احمد قصوری صاحب، محترم جناب قاری حبیب الرحمن حلیم قصوری صاحب، اور اسی طرح میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ جو ماشاءاللہ قصور سے، لاہور سے، شورکوٹ سے اور گرد و نواح کے علاقوں سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا اور اس مجلس کو سجانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ اور میں اب درخواست کروں گا ہمارے سٹی فیصل آباد کے امیر محترم جناب حافظ امین الرحمن ساجد صاحب حافظہ اللہ، وہ باہر تشریف فرما ہیں، ان سے درخواست ہے کہ آگے اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ میں مؤدبانہ گزارش کروں گا ہمارے امیر سٹی محترم جناب حافظ امین الرحمن ساجد صاحب وہ آگے اسٹیج پر تشریف لیں۔ اب انشاءاللہ العزیز شیر پنجاب صاحب کا خطاب ہوگا، انشاءاللہ وہ خطاب فرمائیں گے، آپ کے سامنے وہ تشریف فرما ہیں۔ اس سے پہلے میں جو ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ننھے منھے بچے، ان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتانا تھا کہ انہوں نے ابھی کچھ دیر قبل امتحان دیا ہے، انہوں نے امتحان دیا ہے اور انہوں نے امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے۔ تقریباً ہمارے پاس ناظرہ پڑھنے والے طلباء اور طالبات کی تعداد 80 کے قریب ہے، اور اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے جو طالبات پڑھ رہی ہیں وہ بھی اور جو طلباء پڑھ رہے ہیں وہ بھی، ہم الحمدللہ ان کو تجوید کے ساتھ پڑھا رہے ہیں۔ کچھ دیر پہلے ایک بچے نے تلاوت کی تھی تو الحمدللہ تمام احباب محظوظ ہوئے ہیں۔ تو اب میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، ابھی حال ہی میں ہماری 4 بچیوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے۔ ایک بچی جس کے والدین نہیں ہیں، ایک دن وہ میرے پاس آئی، اس کی دادی، اور اس نے ہلکی سی مجھے شکایت کی، اس بچی کی ہلکی سی شکایت کی، اور وہ بچی رونا شروع ہو گئی۔ اس کے آنسو اتنے تھے، میں نے ان سے گزارش کی کہ آئندہ کے بعد آپ نے اس بچی کی شکایت نہیں کرنی۔ یہ ادارہ یتیم بچوں کا بہت بڑا سہارا ہے، اور الحمدللہ اس بچی نے قرآن پاک حفظ مکمل کر لیا۔ دعا کریں قبول فرمائے اللہ، اور اللہ تعالیٰ اس بچی کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں۔ اور اسی طرح ایک بچی جس نے ماشاءاللہ 8 مہینوں میں قرآن پاک حفظ مکمل کر لیا، اور ایک اس سے بھی بڑھ کر خوشخبری، ایک بچی جس نے آن لائن پڑھا ہے اور 3 ماہ میں قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے۔ میری اہلیہ کے پاس اس نے قرآن پاک آن لائن سنایا ہے، اور اس کا کیا کمال حافظہ ہے اس بچی کا، تو اس نے 3 مہینوں کے اندر اندر قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے۔ اور میں ان والدین کو، جن والدین نے ہمارے اوپر اعتماد اور یقین کرتے ہوئے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے ادارے میں پڑھنے کے لیے چھوڑا ہے، اور الحمدللہ ہم آپ کے ان ہیروں کو تراشتے ہوئے بہترین ہیرا بنا رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی کاوشوں کو قبول فرما دیں۔ اور یہ الحمدللہ اب یہ جو ادارہ، جس ادارے میں آپ تشریف فرما ہیں، اس ادارے میں اسکول کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، عصری تعلیم بھی دی جا رہی ہے، خطاطی کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے،
اور درس نظامی اور حفظ القرآن کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ الحمدللہ کامیاب ترین ادارہ بن چکا ہے۔ ہم نے کبھی کسی کے سامنے اپنے ادارے کی تعریف نہیں کی کہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ میں حقیقت بات آپ سامنے رکھ رہا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ میرے اساتذہ جو اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، جن کی دعاؤں کی بدولت آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ ان اساتذہ کی دعاؤں اور ان کا سایہ قائم و دائم فرمائے۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائی لیاقت علی صاحب، جن کی بچی نے بخاری شریف مکمل کی ہے اور وہ تشریف فرما ہیں، بارش ہے ماشاءاللہ، جنہوں نے بہترین سنت رسول کو اپنے سینے پہ سجایا ہے، وہ آئے ہیں اپنے بچی کی تکمیل پر۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کی بچی کو مبارک بنا دیں۔ اور اسی طرح ایک اور بھائی ہیں ہمارے بھائی شریف صاحب، ان کی بچی عائشہ ہے، ان کا حال ہی میں نکاح ہو گیا ہے، اور ان کی والدہ انشاءاللہ اپنی بچی کا جو انعام یا تحفہ جو ہم دیں گے وہ انشاءاللہ وصول کریں گے۔ اور اسی طرح الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہم بچوں کی تربیت پر پوری تگودو اور پوری توجہ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ جو بھی بچہ جو بھی بچی یہاں پہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، سب سے پہلے ان کے لفظوں کے اوپر توجہ کی جاتی ہے۔ اور شیخ محترم نے میری بڑی حوصلہ افزائی فرمائی ہے کہ جس بچی نے بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھی ہے، میں نے بڑی توجہ سے شیخ فرما رہے ہیں کہ میں نے سنی ہے، یہ آپ کی محبتوں کا مرکز ہے ادارہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ ہمارے ادارے میں تشریف لائے۔ اب میں اس ادارے میں جو میرے معاونین احباب، جو دوست ساتھی تشریف لائے ہیں، میں انشاءاللہ ان کے دست مبارک سے اپنے بچوں کو، اپنے طلباء کو اور طالبات کے لیے انشاءاللہ اوپر تحائف پڑے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ وہ اساتذہ کرام اوپر اپنی بچیوں کو اپنے دست مبارک سے، مہمانان گرامی کے دست مبارک سے اوپر انعامات دیں گے۔ یہاں پہ ہم دوسرے طلباء کو انعامات دیں گے۔ تو میں گزارش کروں گا محترم فضیلت الشیخ حضرت حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ کو کہ وہ اپنے دست مبارک سے بچوں کو انعامات دیں، اور محترم مولانا شیر پنجاب صاحب، ان کو میں درخواست کروں گا کہ وہ بھی اپنے دست مبارک سے بچوں کو انعامات دیں۔ جی ضرور جی، یہ ہمارے یہ جن بچیوں کے والدین آئے ہوئے ہیں، وہ اپنی بچیوں کے جو والدین ہیں وہ آ کے اپنے بچیوں کا انعام وصول کر سکتے ہیں۔ تو سبیحہ مبشر یہ ناظرہ قرآن سے اول پوزیشن پہ آئی ہے، تو میں ان کے والد گرامی کو درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور شیخ محترم کے دست مبارک سے انعام وصول کریں۔ میں اپنی بچی ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک، بہت بہت مبارک، ادھر بہت بہت مبارک، بہت بہت ٹکٹ بنائے اللہ دنیا آخرت کا سامان بنایا۔ دوسری بچی ہے نور فاطمہ۔ نور فاطمہ بچی یہ شیخ یہ بہت ہی نام ہے، یہ کرتے ہیں تھوڑے سے اور کوئی ہے؟ عائشہ قدیر کے والد گرامی عبد القدیر صاحب تشریف لائیں اور اس کا انعام وصول کریں۔ جلدی آ جائیں، جلدی۔ یہ نور فاطمہ کے والد گرامی آ گئے۔ یہ نور جی اب میں درخواست کروں گا
عبد الرحمن فیصل صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں، اور محترم جناب ناصر دلشاد سندھو صاحب وہ تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے بچوں کو انعامات دیں۔ مسائقہ عزیر۔ اور اس کے بعد تکمیل کرنے والے تمام بھائی تشریف رکھیں، انشاءاللہ شیر پنجاب صاحب کا خطاب ہوگا، تو کوئی ساتھی نہ جائے، انشاءاللہ وہ اپنا خطاب ضرور فرمائیں گے، یا پھر ایسے ہو جائے گا جو احباب باہر جا رہے ہیں باہر والے اندر آ رہے ہیں، کیونکہ وہ جگہ آپ کی ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں سکون کی جگہ اندر ہی ملے گی، تو لہٰذا اپنی جگہ کا خیال کریں۔ حافظہ علیزہ طارق، اگر اس کے والدین آئے ہیں تو وہ آ کے اپنی بچی کا انعام وصول کرنا۔ حافظہ علیزہ طارق۔ حافظہ ماہ نور کی طرف سے اگر کوئی آیا ہے تو وہ اس کا انعام وصول کر لے۔ حافظ حمزہ شفیق۔ حافظ صاحب آگے۔ چلو جزاک ماشاءاللہ ماشاءاللہ رسول اللہ۔ ہماری بچی ہے جس نے بخاری شریف میں تکمیل کی ہے، اس کے والد گرامی سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی اعزازی شیٹ اپنی بچی کی طرف سے حاصل کریں۔ لیاقت علی صاحب۔ جزاکم اللہ۔ ٹھیک ہے، بیٹھے شیخ۔